آج لیکچر نمبر 2 ہے اور لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے ڈفرینس بٹوین کمپیوٹر سائنس اینڈ کمپیوٹر۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کو تھوڑا اس کی انٹروڈکشن کی تھی۔ کمپیوٹر کی جو ہے نا اہمیت کو ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں۔ آج ہم کمپیوٹر سائنس جو ہماری بک ہے اور کمپیوٹر، ان دونوں کا ڈفرینس کریں گے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو پہلے آتے ہیں کمپیوٹر سائنس کو پڑھتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہے۔ کمپیوٹر سائنس از the study of computers and focusing on how they work۔ کمپیوٹر سائنس اسٹڈی ہے کمپیوٹرز کی، کس طرح اسٹڈی ہے، فوکسنگ آن ہاؤ دے ورک، اس بات پر فوکس کرنا، اس بارے میں پڑھنا کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے، تو ہم یہ کمپیوٹر سائنس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں ہاؤ دے آر ڈیزائن، کہ ان کمپیوٹرز کو کس طرح بنایا گیا ہے، کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، and how they can be used to solve problems through programming، کہ ہم جو پروگرامنگ کے ذریعے سولو کرتے پرابلمس کو، تو ہم یہ کس طرح کرتے ہیں، تو یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں۔ الگوریتمز انشاءاللہ آپ سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے ہم۔ الگوریتم، جب ہم ایک پروگرامنگ کرتے ہیں، کوڈنگ کرنے سے پہلے ہم کچھ خاص پروسیس، کچھ خاص ہدایات ہم لکھتے ہیں، پھر انہی کے بیس پر ہم پروگرامنگ کرتے ہیں، ہم کوڈنگ کرتے ہیں، تو اس کو الگوریتمز بولتے ہیں۔ اینڈ ڈیٹا پروسیسنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح پروسیس ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹر سائنس میں ہم بیسک کیا کیا باتیں پڑھتے ہیں، ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ کمپیوٹر کس طرح ورک کرتا ہے۔ یہ ہم کمپیوٹر سائنس میں پڑھتے ہیں کہ کمپیوٹر کس طرح ورک کرتا ہے، اس کو کس طرح بنایا گیا ہے، کس طرح ہم پروگرامنگ کے ذریعے پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، اس کے الگوریتمس کو پڑھتے ہیں، اور جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے اس کو ہم کمپیوٹر سائنس میں پڑھتے ہیں۔ یہ 5-6 باتیں ہیں، ہم یہ سب کچھ کمپیوٹر سائنس میں پڑھتے ہیں۔ دوسری بات ہے کمپیوٹر۔ تو کمپیوٹر کی تعریف ہم نے پہلے بھی کی تھی، آج دوبارہ دہرا رہے ہیں ہم۔ این الیکٹرانک ڈیوائس وچ ایکسیپٹس ڈیٹا ایز ان پٹ، process the data, store it and then display the result as output is called computer۔ وہ الیکٹرانک ڈیوائس جو کہ ڈیٹا کو ایز اے ان پٹ لیتا ہے، اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، اس پہ پروسیسنگ کرتا ہے، پھر اس کو سٹور کرتا ہے، اور پھر ہمیں ڈسپلے کرتا ہے وہ رزلٹ ایز اے آؤٹ پٹ کے طور پر ہمیں وہ رزلٹ دیتا ہے، تو ایسی مشین کو کمپیوٹر کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا دونوں کے بیچ ڈفرینس۔ اس کے بعد آتے ہیں کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کو پڑھتے ہیں۔ سو کمپیوٹرز آر کمپوزڈ آف دا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، CPU۔ کمپیوٹر جو ہے نا وہ مشتمل ہوتے ہیں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس میں ایک CPU لگا ہوا ہوتا ہے، ایک چپ لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم CPU بولتے ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز جو ہے نا اس میں موجود ہوتے ہیں۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں آؤٹ پٹ ملتے ہیں، اور ان پٹ ڈیوائسز جس کے ذریعے ہم اس کو ان پٹ دیتے ہیں۔ پرائمری اسٹوریج اینڈ سیکنڈری اسٹوریج۔ سو آج صرف ہم نے ان کے نام پڑھے ہیں، انشاءاللہ آگے ہمارے لیکچرز میں ہم ان سب پارٹس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، وہ بکس میں موجود ہے، تو آگے ہم اس کو پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج صرف اتنا جان لیں کہ کیا کیا پارٹس، کیا کیا کمپوننٹس موجود ہے کمپیوٹر میں، ان کے نیم صرف آپ جان لیں، آگے پھر اس کو ڈیٹیل سے ہم ایک کو پڑھیں گے۔ The CPU is the main component of a computer and it is also called brain of a computer۔ جس طرح کے انسان میں برین ہے، اسی طرح کمپیوٹر کا بھی ایک برین ہے جس کو ہم CPU بولتے ہیں، اور یہ بہت مین کمپوننٹ ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس طرح ہمارے دماغ، ہمارے برین کے علاوہ ہماری باڈی کچھ ڈیسیجنز کچھ بھی نہیں لے پاتی، تو اس طرح یہ بھی جو ہے نا CPU یہ بھی مین کمپوننٹ ہے، تو اس کے علاوہ کمپیوٹر بھی کچھ پروسیسنگ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے کمپیوٹنگ ڈیوائس۔ تو کمپیوٹنگ ڈیوائس کس چیز کو بولتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ The term computing device is used for all such machines that can perform calculations۔ وہ تمام مشینز جو کہ کیلکولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو کہ کیلکولیشن کر پاتی ہے، ہم اس کو کمپیوٹنگ ڈیوائسز کہتے ہیں۔ کمپیوٹر بھی ایک کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے، کیلکولیٹر بھی ایک کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے۔
The calculations could be very simple, like adding two numbers, to very complex, like managing the stock control system for a big shopping mall. یہ جو کیلکولیشنز ہوتی ہے یہ بہت ایزی بھی ہوتی ہے، لائک ایڈنگ آف ٹو نمبر، دو نمبر کو جمع کرنا، یہ سب سے ایزی کام ہے. اور کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے، مشکل بھی ہو سکتی ہے، پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ ہم ایک شاپنگ مال ہے، اس میں جو سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، جو اسٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا یہ ڈیفیکلٹ کام ہے، تو یہ بھی کیلکولیشنز میں آتا ہے. کمپیوٹر از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فاسٹسٹ کمپیوٹنگ ڈیوائس ایور. کمپیوٹر جو ہے نا وہ سب سے فاسٹسٹ کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے. کمپیوٹنگ ڈیوائس کین پرفارم اور ہیلپ ٹو پرفارم کمپیوٹیشن. کمپیوٹیشن بھی کیلکولیشنس کو بولتے ہیں، تو کمپیوٹر ایک ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے لیے کیلکولیشن کرتا ہے. تو یہ سب باتیں تھی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے بارے میں. اب اگر ہم نے تو کمپیوٹنگ ڈیوائس کو تو پڑھ لیا، اب آتے ہیں تو اس کمپیوٹنگ ڈیوائس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں. یہ 4 پوائنٹس ابھی ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں ہمارے پاس جو پہلے ارلی جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز بنائے گئے تھے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. The first computing device was used by primitive people. پہلے دور میں جو ہے نا جو تاریخی لوگ تھے، جو پہلے لوگ تھے، وہ کمپیوٹنگ ڈیوائسز کو یوز کرتے تھے. یوزڈ اسٹکس، وہ لکڑیوں کا استعمال کرتے تھے، اسٹونس کا استعمال، پتھروں کا. اینڈ بونز آر کاؤنٹنگ ٹولس، اور جو بونز تھے، جو ہڈیاں تھیں، ان کا یوز کر کے وہ کاؤنٹنگ کرتے تھے، ان کے ذریعے وہ کاؤنٹنگ کرتے تھے. As human mind and technology improved with the more computing devices were developed. جیسا کہ انسان کے ذہن اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ ترقی کرتی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کمپیوٹنگ ڈیوائسز بھی ترقی کرتی گئی، اور آگے آگے مختلف ڈیوائسز کریٹ کیے گئے، مختلف ڈیوائسز بنائے گئے. یعنی انسان کے برین نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، تو اسی سائز کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز تھے ان میں بھی ترقی ہونا شروع ہو گئی. دا کمپیوٹنگ ڈیوائسز کین بی کلاسیفائڈ انٹو ارلی اینڈ ماڈرن کمپیوٹنگ ڈیوائسز. جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ارلی اینڈ ماڈرن کمپیوٹنگ ڈیوائسز. تو یہ تھا آج کا ہمارے ساتھ ٹاپک. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باری باری ایک ایک کر کے جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز ارلی بنائے گئے تھے ان سب کو پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارے لیکچر کو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو.